بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، جو انسان کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہتا ہے، بے آرام رہتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا خاص کرم ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، دسترخوان میں وسعت اور برکت ہو، کامیابی تمہارا مقدر بنے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 کاموں کے قریب ہرگز نہ جانا، ان 5 گناہوں سے اجتناب کیے رکھنا، ان 5 کاموں سے خود کو بچائے رکھنا۔ عرض کی گئی، حضرت وہ 5 ایسے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، گھر میں بے برکتی ڈیرا ڈال لیتی ہے، دسترخوان سے برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا۔ فرمایا، سود خوری کرنے والا انسان دنیا میں بھی ذلت کا شکار، آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر۔ سود خور انسان کو کبھی بھی معاشرے میں کوئی عزت اور مقام و مرتبہ نہیں ملتا، کبھی بھی سکون میسر نہیں ہوتا، جو دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ پریشان رہتا ہے، مختلف طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا، سود خور انسانوں کے چہرے حشر کے دن مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور بندہ اپنے گھر کی سیڑھی سے گرا اور اوندھے منہ زمین پر گر کر وہیں مر گیا۔ بیٹے نے خواب میں والد کو دیکھا اور پوچھا، ابا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس سود خور والد نے جواب دیا، نہ پوچھ بیٹا، میں جیسے سیڑھی سے گرا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں ڈال دیا گیا۔ سود ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی نحوست سے اس کا پڑوسی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نیا مکان خریدنے کی نیت کی اور میں نے ایک مکان دیکھا، مجھے ایک سود خور بندہ ملا اور وہ کہنے لگا، حضرت آپ یہ مکان خرید لیں، بڑا ہی عالی شان مکان ہے، اور اس کی مزید خصوصیات گنوانے لگا، کہنے لگا، اس مکان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، او نادان، کیا یہ عیب کم ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک سود خور بندہ رہتا ہے؟ اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سود خور بندہ اس مکان کا پڑوسی ہے؟ جس جگہ کا پڑوسی سود خور ہو وہ مفت میں بھی ملے پھر بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، رزق کی فراوانی چاہتے ہو، گھر میں برکت کے متلاشی ہو، اگر اللہ رسول کی خوشنودی کے خواہش مند ہو، تو سود کا لین دین کبھی مت کرنا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ
کسی پاک دامن نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی کی بہن بیٹی پر تہمت مت لگایا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری بہن بیٹی پر تہمت لگے۔ رب کریم فرماتا ہے، جو بندہ میری پاک دامن متقی پرہیزگار بندی پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک صالح عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خدا را جوانو، اگر تم کسی کی بہن بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بہن بیٹی پر تہمت نہ لگانا، کسی کی بہن بیٹی کی چادر کو داغدار مت کرنا۔ وہ بوڑھا باپ جس نے محنت کی مزدوری کر کے پاک دامنی کی چادر میں اپنی بیٹی کو جوان کیا تو معاشرے نے اس کی غریبی کی وجہ سے اسے قبول ہی نہ کیا، تہمتیں لگا کر اسے ٹھکرا دیا۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مالدار بن جاؤ، رزق میں وسعت و برکت ہو، تو کبھی کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان بھائی کا مال دبا لینا، بالخصوص یتیموں اور بے سہاروں کا مال ہڑپ کر جانا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا۔ فرمایا، یتیموں اور مسکینوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو تاکہ جب تم مر جاؤ تو کوئی تمہاری اولاد پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ تجربہ سے ثابت ہے، کبھی یتیموں کو تنگ مت کرنا، کبھی انہیں کھلانے پلانے کے طعنے مت دینا۔ میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے جو ان یتیموں سے ان کا باپ چھین سکتا ہے۔ وہی بے نیاز رب تمہاری اولاد کو تمہارے ہوتے ہوئے بھی بے سہارا کر دے گا، تمہاری اولاد کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم اپنی اولادوں کے نصیب اچھے دیکھنا چاہتے ہو تو کبھی یتیموں اور مسکینوں سے زیادتی مت کرنا، انہیں تنگ مت کرنا، ورنہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اپنی اولاد کو تنگیوں میں مبتلا نہیں دیکھو گے۔ فرمایا، چوتھا گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ گناہ اللہ کے غیظ و غضب کو آواز دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، پانچواں گناہ، کسی کے اوپر جادو ٹونا کرنا، جادو کر بندے کے گھر کا کھانا حرام، پینا حرام، اوڑھنا حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی پر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی پر جادو کر کے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ خود انہی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی کے لیے آٹا تک نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہوتا، اس کا گھر قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ خوشحالی اس کے گھر سے منہ موڑ لیتی ہے، پریشانیاں اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ جناب، دکھ اور پریشانی ایک ایسی چیز ہے جو گھوم پھر کر واپس اسی شخص کو آن پہنچتی ہے جس نے دی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا تم پر کرم ہو، اللہ کا تم پر فضل ہو، اللہ اپنے رزق کے خزانے تم پر کھول دے، اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارا مقدر بنے، پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں، دکھ درد اور تکالیف سے تمہیں چھٹکارا مل جائے،
تو یہ 5 گناہ کبھی مت کرنا، ان گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنا۔ انشاءاللہ دنیا میں اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا اور دولت بھی دے گا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق میں بے پناہ فراوانی ہوگی، دسترخوان میں وسعت اور برکت ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت میں اعلیٰ علیین تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جائز طریقے سے عزت، شہرت اور دولت عطا فرمائے۔ ریئلٹی آف اسلام کی اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔